میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال، فقیر مرنا، غنی نہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں بخل نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم نے مال بنا بنا کے رکھا ہو۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا، ان کے لیے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا، بخیل نہ مرنا، ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے، پھر اسے آگ ہی ملے گی۔ فرمایا، بلال، فقیر مرنا، مالدار نہ مرنا، بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا۔ میرے عزیز، یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں، سخاوت کا جس حد تک ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے، بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے۔ ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں، ہمارے تعلقات کم کر دیے، ہماری کنجوسی نے بینک بیلنس بڑا کر دیا ہے، دوستیاں کم کر دی۔ ہم نے بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے بہت سارے غریبوں کے حقوق سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کرتے، اور صحابہ فرماتے جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو حضور کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی، دریا کی طرح چلتی۔ پھر تو حضور ہر سائل کو عطا کرتے، قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازا کرتے تھے۔ اپنا مزاج بنائیں، بخل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ جو کنجوسی ہے یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یہ جو بخل ہے یہ انسان کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دولت کو اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے اپنی فضل سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے راستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، محنت کوشش کر کے مال کمایا، لیکن چونکہ محبوب کے غلام تھے اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، تے غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اب ارادہ بن گیا کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ جا رہے تھے، رستے میں کافروں نے روک لیا، ہم نہیں جانے دیتے۔ حضرت صہیب نے کہا مجھے تو جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں جانے دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے میں کو بزدل تو نہیں کہ تم مجھے کہو نہیں جانا تو میں چپ کر کے واپس چلے جاؤں گا، یہ میرے ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک تیر چلانا شروع کروں گا، جب تک تیر ختم نہیں ہوں گے تو میرا راستہ نہیں روک سکتے، اور تیر ختم ہو گئے تو پھر تلوار نکالوں گا، پوری جد و جہد سے تمہارے ساتھ لڑوں گا، یا مار دوں گا یا مارا جاؤں گا، جا کے رہوں گا۔ ہاں میں کاروباری بندہ ہوں، اگر تم کہو تو ایک سودا کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا جناب وہ کیا؟ کہنے لگے میں نے زندگی میں جو کمایا ہے نا سارا، وہ میں نے ایک جگہ مکے میں دبا دیا ہے، اگر تم مجھے مدینے جانے دو نا تو وہ سارا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ رستہ تو دیکھیں مدینے کا کتنا مہنگا کر کے خرید رہے ہیں لوگ، اگر جانے دو تو سارا مال تمہارا۔ دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی نے فوری طور پہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے پیسے دے دیں، آپ جائیں، ہمیں کیا لینا دینا، اتنا مال مل رہا ہے۔ آپ نے وہ سارا ہی مال بتا دیا۔
فلانی جگہ دبایا ہوا ہے، کل زندگی کی جمع پونجی، مہینے کی تنخواہ نہیں، سال بھر کی آمدنی، کل کمائی ساری دے دی، مدینے کی راہ لی، میرے رب نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کی رضا کے لیے اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا لے لیتے ہیں، زندگی بک جائے تو بک جائے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جانیں بیچتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ مدینہ شریف پہنچے، سارا مال زندگی کی کمائی دے کے، کہتے ہیں میں جیسے ہی سامنے محبوب کے حاضر ہوا، رسول کریم نے میرا چہرہ دیکھا، فرمایا بڑی تجارتیں کی ہیں زندگی میں، پر جو سودا تو اب کر کے آیا ہے وہ بڑا ہی نفع والا سودا کر کے آیا ہے، وہ بڑا نفع والا سودا کر کے آیا ہے، وہ بڑا کمال سودا کیا، وہ جو سودا کیا نا جڑیاں خسمان دی وچ رضا برسن، پاگ جاگ جاندے اور نہ گولیاں دے، یہ جو سودا تو کر کے آیا نا آج یہ کمال سودا کیا ہے، اور یہ وہ سودا ہے جس پر گواہی بھی گویا میرے رب کریم نے عطا فرما دی۔